السلام علیکم۔ عجب قوم کی غضب کہانی، چھوٹی قوم کی بڑی پریشان، قوم کے مسائل حل نہیں ہونے کی کچھ اہم وجوہات۔ سب سے پہلی وجہ، قوم کا پرفیکٹ ڈیٹا قوم کے اسکالرز اور لیڈرز کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ قوم میں کتنی پاپولیشن ہے، کتنے پڑھے لکھے اور کتنے کام دھندے والے، اور جو روزگار سے ہے ان کا روزگار کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ دیکھ لیجئے، جن قوموں کے پاس پرفیکٹ ڈیٹا ہوتا ہے وہاں مسائل بھی بہت کم یا ہوتے ہی نہیں، جیسے کہ داؤدی، سلیمانی وغیرہ، آغا خانی، کھوجا جماعت، مہدوی پٹھان، کیونکہ ان کے پاس ان کی کمیونٹی کا پرفیکٹ ڈیٹا ہوتا ہے اور ہر 3 مہینے، 6 مہینے یا سال میں ایک بار قوم کی کریم سر جوڑ کے بیٹھتی ہے۔ قوم میں یا کسی فرد میں کوئی مشکل ہو تو اس کو حل کرتے ہیں۔ چھوٹی کمیونٹی میں یہ بڑا پیدا ہوتا ہے۔ ایسی کمیونٹیز کبھی سرکاری مدد کے لیے بھیک مانگتی ہے، نہ سرکار سے کوئی امید رکھتی ہے، اپنے مسائل خود حل کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پرفیکٹ ڈیٹا ہوتا ہے۔ اور ایسی کمیونٹی میں کوئی ایک پرفیکٹ بڑا لیڈر بھی ہوتا ہے جس کی سب سنتے ہیں۔ اگر کسی قوم میں زیادہ لیڈر سے گلی گلی، گھر گھر، خاندان خاندان لیڈر سے بھرے پڑے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ جتنے زیادہ مزدور ہوں گے اتنی تعمیر جلدی ہوگی، بشرطے کہ یہ سب مزدور ہو۔ لیکن سب کے سب گتےدار دار ہو تو سمجھ لو اس قوم کی نیا کبھی پار ہونے والی نہیں ہے۔ اس قوم میں وہی اپنی نیا پار لگا سکتا ہے جو قوم سے دور رہے گا، کیونکہ گتےدار کام کرتا نہیں، کام کروانا ہی اس کا کام ہوتا ہے، اور یہ کام کرنے سے بھی بڑا کام، مزدور 100 ہو کہ 1000، ان پہ ایک گتےدار کافی ہوتا ہے۔ جس طرح ایک لیڈر، ایک رہنما، ایک قائد ساری قوم کے لیے کافی ہوتا ہے۔ پر میری قوم کا خدا حافظ، ہر شخص میر کاروان ہے۔ جب ساری قوم لیڈروں سے بھری پڑی ہو، وہاں جب بھی کوئی خیر کا کام ہوتا ہے ہر لیڈر اپنے جھنڈ کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے اور ہر کوئی اپنی قیمتی رائے رکھتا ہے۔ اگر اس کی رائے نہیں مانی گئی تو پھر جو ہونے والا کام ہوتا ہے وہ بھی ٹائیں فش ہو جاتا ہے۔ صحیح بات بھی ہے، جب ہر کوئی لیڈر ہے تو کسی کو اپنے سے بڑا کیوں مانے گا؟ پھر بھی ان لیڈرز میں کوئی نہ کوئی ایک بڑا بھی ہوتا ہے، پر جس کو بڑا بنائیں گے وہ بھی ایسے کو بنائیں گے جو بیٹھ بولے تو بیٹھ اور اٹھ بولے تو اٹھنا۔ ہاں، کبھی کبھی پاسا پلٹ جاتا ہے، وہ بڑا اگر تیز قسم کا رہا اور کسی سے ڈرنے والا نہیں تو قوم کے تو اچھے دن نہیں پر خود کے اچھے دن لے آتا ہے۔ تو پھر ایسی قوموں کے مسئلے کون حل کرے؟ وہ کر سکتے ہیں ریلیجس اسکالرز، مذہبی رہنما۔ اب ریلیجس اسکالرز بھی لیڈروں کی طرح گلی گلی، گھر گھر ہو گئے تو مسئلہ اور بھی سنگین ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر کسی کو اپنے حصے کا کام چاہیے، اور کام تو کوئی ہے نہیں، جائیدادیں کم ہیں اور امیدوار زیادہ ہے۔ جائیداد سے مراد کوئی ٹرسٹ، کوئی مذہبی مرکز یا کوئی مسجد کی شکل میں ہو سکتی۔ ایسے میں جائیدادوں کے جو بورڈ ممبر ہوتے ہیں اب وہ اس جائیداد پہ اسی امیدوار کو دسترست دیں گے جو ان کے حد پہ چڑھے گا۔ ہو سکتا ہے یہ ٹرسٹ قوم و ملت کی بھلائی چاہتی ہو تو ایسے ہی امیدوار کو چنیں گے جو اس کام میں ان کی سرپرستی کرے۔ کبھی کبھی کوئی مذہبی رہنما بیداری اور آگاہی چاہ رہا ہو پر وہ کام دینے والا ٹرسٹ اور تنظیم نہیں چاہتی ہو، کیونکہ ان کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ قوم ایسا کچھ نہیں چاہتی، بس آپ ہتھیلی پہ جنت دکھانے والی بات کرے۔ یہی ہماری دنیا و آخرت ہے۔ اگر وہ اسکالر میٹھی گولی کی جگہ کڑوے کاڑے دینے پہ اڑ گیا تو سمجھ لو اس رہنما کا کام وہیں کا، تو وہ ان سے کمپرمائز کر لے یا گھر بیٹھ جائے۔ لہٰذا یہ فقرے کو مد نظر رکھتے ہوئے اسکالرز قوم کی قیادت کے بجائے قوم کے ہاتھ میں اپنی مہار، اپنا اسٹیئرنگ دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ جہاں موڑے ہم وہاں مڑیں گے۔ اب ایسے رہنما 1000 ہو یا 40,000 ہو، کچھ ہونے والا نہیں۔ چلو اب دینی بیداری کو تو نیند کی گولی دے دی، دین کا حساب تو طے کر لیے کہ قیامت میں ہوگا، مگر سماج کے حالات تو پل پل کروٹ لیتے ہیں۔
ہر دن ایک نئی مشکل، نئے مسائل۔ اگر قوم سماجی طور پہ بیدار ہے تو سب سے پہلے قوم کا ڈیٹا کلیکٹ کرے۔ یہ ذمہ داری سرکار کو تھوپنے کی بھی ضرورت نہیں۔ جس طرح بوہری حضرات، آغا خانی برادران، مہدوی بھائی، کھوجا جماعت، ان کی مردم شماری کوئی سرکاری طور پر نہیں ہوتی۔ ان کے اسکالرز اور کمیونٹی کے خواہ حضرات کی ذاتی کوششوں سے یہ ڈیٹا ہر سال اپڈیٹ ہوتے رہتا ہے۔ بولنے کی بات یہ ہے کہ یہ کام مذہبی رہنما کر سکتے ہیں۔ اب اگر کسی قوم میں سب سے بڑا ہار ریلیجس اسکالرز کا ہو جو قوم کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے بجائے خود قوم کے حدیں چڑھ گئے تو بھول جاؤ اس قوم کا سماج میں کھڑے ہونا۔ خاص کر ساؤتھ انڈیا میں مذہبی رہنما کا صرف اتنا رول رہتا ہے کہ وہ ابا قبا پہن کر رعب و دبدبے سے مذہبی محفل میں آئے، کچھ منٹ کچھ گھنٹوں کے لیے اپنے مذہبی رول ادا کرے اور روپوش ہو جائے یا اپنی فیملی میں مصروف ہو جائے، قوم کے مسائل پہ لب نہ کھولے۔ اگر کہیں ایسی قوم ہے جو اپنے رہنما کو سامنے نہیں پیچھے رکھتی ہو تو یہ عوام نہیں، بھیڑ بکریاں ہیں، کیونکہ عوام کا رہنما سامنے ہوتا ہے اور بھیڑ بکریوں کا چرواہا پیچھے ہوتا ہے۔ اگر خود رہنما بنے ہوئے یا پھر کسی سرکار یا سر و رسوخ والے کو اپنا رہنما مان چکے تو کم سے کم اس سے اپنے کچھ سماجی مسائل ہی حل کروا لے۔ اپنی جو بے مکان قوم کرائے کے مکانوں میں رہتی ہے، ایسے اگر 5000 فیملیز کو بھی سرکاری مکان دلوا دے تو اتنا تو احساس رہے گا کہ ہم سماجی طور پہ زندہ ہے۔ اور 5000 فیملیز کو مکان دینا سرکار کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، بس نمائندگی صحیح سے ہونی چاہیے۔ والسلام۔